إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز من قائل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إلى آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہماری اور آپ کی ضرورتیں جو کچھ بھی ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمایا. تمام تر ضروریات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو ذمہ داری، سب سے بڑی جو ضرورت ہماری اور آپ کی ہے ایمان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے راستوں کے جاننے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانے کے راستے کی معلومات، اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی گرفت سے، اس کی جہنم سے بچنے کے لیے کیا طریقے ہیں، ان تمام چیزوں کو خاص طور پر بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اس دنیا میں اتاری اور انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس دنیا میں جینے کا طریقہ ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے ہمیں راستہ معلوم ہو سکے، رہنمائی ہو سکے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کے اندر مختلف اسباب، وسائل، جو کچھ بھی وسائل ہمارے پاس ہیں، جو کچھ بھی اسباب ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس صحت ہے، عافیت ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس اچھی سواری ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، ہمارے پاس سماج میں اسٹیٹس ہے اور ہمارا ایک مقام اور درجہ ہے. یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہدف نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم اچھا سے اچھا کھا لیں، اچھا سے اچھا پہن لیں، اچھے سے اچھے معیاری گھر میں رہیں، اونچے سے اونچے عہدے اور منصب پر فائز ہو جائیں، بہت زیادہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس زمین اور جائیداد کی بہتات ہو جائے اور ہم اس کو حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، دنیا کے اندر سرداری حاصل کر لیں، بادشاہت حاصل کر لیں، یا ہمارے پاس بہت زیادہ انبار ہو جائے. القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سونے کے انبار، چاندی کے انبار، یہ سب اکٹھا کر لیں اس دنیا کے اندر. یہ ہماری زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ تو سبب ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، بار بار اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری اور آپ کی پیدائش، جناتوں کی پیدائش محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. تو اب عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری صبح و شام عبادت ہے، ہماری رات ہمارا دن عبادت ہے، ہماری عمریں عبادت کے لیے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ اسباب ہیں، جو کچھ وسائل ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے ہمیں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی. اب رہا مال، دولت، اسباب، وسائل، کھانا پینا، لباس، کپڑا، سواری، گاڑی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اب ہمیں جب عبادت کرنا ہے تو زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں لباس کی ضرورت ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں بیوی بچوں کی ضرورت. تو یہ سب سبب اور وسیلہ ہے، یہ سب ذریعہ ہے میرے بھائیوں. یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہی نقطہ مفقود ہو جاتا ہے، یا اسی سوچ میں کمی آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم اصل ہدف سے دور ہو جاتے ہیں، اور دنیا جو ہدف نہیں ہے، جو ٹارگٹ اور مقصد نہیں ہے، ہم اس کو ہدف اور ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، مقصد بنا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سارا سسٹم، سارا مقصد
اور سارا نظام جو کچھ ہمیں فالو کرنا چاہیے ہم سب فراموش کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں اور امت کے سلف کی زندگیوں میں بے شمار اقوال موجود ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بہت ہی حقیر ہے، یہ دنیا بہت ہی ذلیل ہے، یہ دنیا لعنتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ اسباب، مال، دولت، وسائل ہیں، سب کچھ لعنتی ہیں۔ یہ دنیا لعنتی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب لعنتی ہے سوائے دو چیزوں کو چھوڑ کر کے، الا ذکر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمذی کی روایت کے اندر، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا او عالم او متعلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا لعنتی، یہ دنیا ملعون ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب لعنت کی چیز ہے۔ آپ سوچئے اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ہماری اور آپ کی زبان میں ہائے ماری کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اپنی صحت خراب کرتے ہیں، اپنی عبادت کو ضائع کرتے ہیں، حقوق اور معاملات کو تباہ و برباد کرتے ہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ بھی نہیں کرتے، صبح و شام مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، ان اسباب کے پیچھے اتنی محنت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی ٹارگٹ ہے، یہی حاصل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، یہی پا لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، الا ماشاءاللہ، ورنہ عام طور پر ہماری اور آپ کی زندگی کا جو حال ہے وہ یہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو دنیا سے بے رغبتی، جس کو زہد کہا جاتا ہے، زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں، بلکہ دنیا ضرورت بھر کے مل گئی الحمدللہ کافی ہے۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کا مقصد، بندگی کا مقصد، اس کے پیچھے لگنا، اس کو حاصل کرنا، اس کے پیچھے پورے طور پر توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینا۔ ہماری دنیا ضائع ہو جائے، عبادت ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کام کم ہو لیکن نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہمارا نقصان ہو جائے لیکن عبادت ضائع نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کم پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہم بار بار سنتے ہیں، بولتے ہیں میرے بھائیوں کہ فلاں کام میں پھنس گیا اس لیے نماز چھوٹ گئی، فلاں کام میں چلا گیا اس لیے یہ ضائع ہو گیا، فلاں کام میں چلا گیا یہ مسئلہ ہو گیا۔ ہم دنیا کے لیے دین کو تو ضائع کرتے ہیں، ہم دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، بہت نادر ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے کوئی اس طرح بھی کہنے والا ہو جائے کہ مجھے نماز ٹائم پر پڑھنی ہے اور میں نماز ٹائم پر پڑھتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، میرا 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں۔ یہ ہے فرق میرے بھائیوں دنیا اور آخرت کا، یہ دونوں سوکن ہیں، سوکن۔ ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے، دوسری کو راضی کرو گے یہ ناراض ہو جائے گی، اب یہ تو طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مسلمان کا، مومن کا، سمجھدار آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کو راضی کرنا ہے، کس کو راضی کرنے میں فائدہ ہے اور کس کو راضی کرنے میں فائدہ نہیں، اس لیے اسے راضی مت کرو، کوئی بات نہیں۔ وآثر الباقی علی الفانی، جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو چھوڑ دو، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی ہوئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے زہد کے سلسلے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل کی رنگین دنیا میں، مادی دنیا میں، دولت کی دنیا میں، وسائل کی دنیا میں آج زہد کی بات کرنا بڑا عیب کا کام ہو گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ کسی کے سامنے بات کرو، دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، اللہ سے لگاؤ ہونا چاہیے، دنیا ضرورت بھر کی حاصل کرو، جتنا ضرورت میں تمہارا کام چل جائے اتنا مل گیا تو الحمدللہ، اور حلال کی پیچھے چھوڑ کے، حلال کے سوا حرام کی پیچھے تو بالکل نہیں جانا ہے میرے بھائیوں۔ اور حلال بھی ہمیں اتنا نہیں بھاگنا ہے حلال کے پیچھے کہ ہماری عبادت ضائع ہو جائے، مقصد زندگی فوت کر کے ہمیں حلال کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ حضرات تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں جینے کا اور اس زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عمر کے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، اس سے کم، اس سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں جو ہدف بیٹھا ہوا ہے وہ دنیا کی کمائی ہے، دنیا کا حصول ہے، عہدے ہیں، منصب ہیں، یا بہت زیادہ انبار ہے، بیلنس ہے۔ ہم کتنا بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ حق ہے کہ جب تک ہماری موت نہیں ہوگی اور ہم مٹی کے گڑھے میں نہیں چلے جائیں گے زمین کے، تب تک ہماری بھاونائیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولن يملأ فاه الا التراب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آدم کے بچے کے پاس 2 وادی بھر سونا ہو جائے، 2 وادی بھر سونا ہو جائے، تب بھی اس کی تمنا ختم نہیں ہوگی اور اس کی چاہت ختم نہیں ہوگی۔ وادی سمجھتے ہیں نا، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے، فاصلہ، جس کے بیچ میں کئی پہاڑ آ جائیں گے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر 2 وادی بھر کے سونا ہو جائے انسان کے پاس، لبتغى ثالثا، تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا، تیسری وادی کی چاہت کرے گا، تیسری وادی بھر کے چاہے گا، تیسری حاصل کر لے گا، چوتھی، پانچویں، اس کی تمنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے منہ کو صرف اور صرف کوئی چیز بھر سکتی ہے تو مٹی بھر سکتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب وہ مر جائے گا، اسے دفنا دیا جائے گا اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی، تب جا کر کے تمنائیں اس کی ختم ہوں گی، ورنہ تمنا ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، زہد اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، ہم لوگ سنت کی بات کرتے ہیں، ہم اہل السنت ہیں، اہل الحدیث ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیو، صرف دعووں سے کوئی بات نہیں بنتی، ہمیں اپنی زندگی میں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی سنت پسند ہیں، حدیثوں پر چلنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کے اسوے کو دیکھتے ہیں، آپ کی صبح و شام کو دیکھتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو زہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے اتنی ہی دلچسپی رکھنا جتنی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، جتنے میں ہمارا کام چل جائے، ہم حلال راستے سے کھا لیں، پہن لیں، گھر میں رہ جائیں، اتنی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری ایکسٹراز کے نام پر ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو نہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ضائع کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی کہہ سکتا حلال میں کیا حرج ہے؟ حلال میں حرج نہیں ہے، لیکن حلال میں حرج کا مطلب یہ ہے کہ انسان حلال کے پیچھے اتنا بھاگے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہو جائے، دنیا کی لالچ اس کے پاس آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کے اندر، اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر قارون کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کی دولت کا، اس کی کنجیوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنی زیادہ دولت اس کے پاس تھی، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنی زیادہ چابیاں تھی اس کے خزانوں کی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے ریوڑ پر لاد کر کے لے جائی جاتی تھی۔ میرے بھائیو، اتنی کنجیاں، اتنے خزانے، ہزاروں لاکھوں خزانے، خزانوں کی چابیاں جو ہے نا وہ 60 اونٹوں پر لاد کر کے لے جائی جاتی تھی۔ خزانے نہیں بھائی، چابیاں لاد کر اتنے خزانے تھے۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کی قوم کے لوگ جو سمجھدار تھے اپنی قوم پر ظلم کرنے لگا، زیادتی کرنے لگا، دولت کے نشے میں چور ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، اکڑو مت، اتراؤ مت، دولت پر بہت زیادہ اونچے مت اڑو۔ کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکڑنے والوں، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ تم کو اکڑنے کی ضرورت نہیں، تم دینے والے نہیں ہو، لینے والے ہو، تم فقیر ہو، بھکاری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تب تمہیں یہ ملا ہے، تم اکڑتے ہو۔ دینے والے کو اکڑنے کا حق ہے، لینے والے کو اکڑنے کا حق نہیں۔ اگر ہم دولت مند بھی ہیں تو ہم کس بات پر اکڑیں، کس بات پر اکڑیں گے؟ میرے بھائیو، ہم تو لینے والے، ہم نے لیا ہے، دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب کیا کہا آگے؟ وابتغی، اور کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال دولت عطا فرمایا ہے، دنیا عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے سے آخرت کی جستجو کرو، آخرت تلاش کرو، آخرت کی جستجو کرو، تمہیں جو اللہ نے دنیا عطا فرمائی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا جو حصہ ہے اسے مت بھولو۔ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، کیا مطلب؟ دنیا میں حصہ کتنا ہے؟ جتنا اس کی اہمیت، جتنی اس کی ضرورت، بس اتنا ہی حصہ ہے۔ اصل تو ہمارا مقصد آخرت، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے میرے بھائیو، ورنہ یہ دنیا ہمیں دھوکے میں ڈال دے گی، ہم بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اس کی رنگینی کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، قرآن کریم کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد تم میں سے ہر شخص کو اس کے کیے کرائے کا، اس کے کرتوت کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی، اچھا کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا، اچھائی، برائی، سب کچھ اس کو بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، یہ ہے فائنل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں کامیابی یہ ہے، ہم نے دنیا کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، ہم نے مال کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، ہم نے دولت کو کامیابی سمجھ رکھا ہے، ہم نے بینک بیلنس کو کامیابی اور فوز و فلاح سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار،
جسے جہنم سے آزاد کر لیا جائے، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل میں کامیابی کیا ہے؟ حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ایسے جینے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے تو انجام کیا ہو جائے؟ جہنم سے چھٹکارا دے دے اور جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے کامیابی، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آگے اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو کھول دیا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ہائے ماری کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھٹکتے ہیں۔ میرے بھائیو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا، ہم نہیں سمجھتے ہیں، ذرا پلٹے پیچھے کی طرف تو بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ وہ نبی جن سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے، کائنات میں سب سے افضل اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ لیکن زندگی کیسے گزری تھی؟ کیا کبھی دنیا کو ٹارگٹ بنایا؟ کیا کبھی مال و دولت کے پیچھے بھاگے؟ میرے بھائیوں، اور زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، میں ایک دو باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دعا کرتے بھی، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تبارک و تعالی محمد اور محمد کے گھرانے والوں کی روزی ضرورت بھر بنا دینا، ضرورت بھر، جتنے میں محمد کا پیٹ بھر جائے، محمد کے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، جتنے میں ان کا جسم ڈھک جائے، ان کے گھر والوں کو کپڑے میسر ہو جائیں۔ معیار، کوالٹی کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیو، اگر برانڈڈ نہیں پہنو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا بھی میسر آئے زندگی گزار لو، یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، سب کو مٹی میں جانا ہے، سب کو اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم نے برانڈڈ پہن کے زندگی گزارا ہے، 5000 کا شرٹ پہن کر زندگی گزارا ہے، یا 200 روپے کا شرٹ پہن کے زندگی گزارا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یاد رکھو۔ اس کی اہمیت ہوتی، اس کا کوئی درجہ ہوتا، اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو دنیا میں سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ عطا فرماتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے۔ سب سے اونچا کپڑا پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ سب سے اونچا لباس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب سے اعلیٰ قسم کا گھر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب سے اعلیٰ قسم کی سواری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن آپ کی سواری میرے بھائیوں خچر ہوتا، کبھی خچر ہوتا، کبھی اونٹنی ہوتی، کبھی گدھا ہوتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ان ظالم نے، مشرکوں نے کتنی مرتبہ تانا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا یہ اپنی سواری یہاں سے لے جاؤ، تمہاری سواری سے بدبو آ رہی ہے۔ لیکن کچھ فرق پڑا؟ سید ولد آدم، ساری انسانیت کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کس لیے ہے؟ رنگ رلیاں کرنے کے لیے ہے؟ عیش کرنے کے لیے ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھاگنے بھٹکنے کے لیے ہے؟ یہ دنیا کے حالات کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب کیوں مسلط ہو رہا ہے؟ یہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کورونا اور دیگر جراثیم کیوں پھیل رہے ہیں اور نیا صبح شام نکل رہا؟ کیوں؟ اب ہم لوگ تو ساری ہماری سوچ جو ہے نا، جیسے دنیا کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، ایسی ساری سوچ دنیا ہی کے گرد گھومتی ہے، ہم اس کے اوپر نیچے نہیں جانا چاہتے۔ میرے بھائیو، مومن کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس نے نکالا ہوگا، اس نے نکالا ہوگا، اس کی سازش، اس کی سازش۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت دنیا میں اگر آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ہمارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، اب لانے والا کوئی بھی ہو، اللہ جس کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا دے۔ آفت آئے گی تو ہماری معیشت متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہماری زندگی متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارا کاروبار متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارا زندگی کا نظام امن، سکون، غارت ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم نے ربوبیت پر ایمان رکھا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنے رب کو ماننے والے ہیں۔ ربوبیت کا حصہ ہے یہ کہ دنیا میں ساری اچھائیاں، ساری برائیاں، جو کچھ بھی دنیا میں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ سیاست کے حالات جو بدلتے ہیں وہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا میں معیشت کے حالات بدل رہے ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، کیا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے وہ؟ میرے بھائیوں، کوئی ذریعہ بنا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا، تمہارے کرتوت، تمہاری بے ایمانی، تمہاری دنیا پرستی، تمہاری بدعقیدگی ہماری اور آپ کی عبادت سے
توری اور حرام و حلال کی تمیز ختم کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس کے نتیجے میں یہ ساری آفتیں وبائیں آتی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ اکبر، کننا نترا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم تین چاند دیکھتے تھے۔ ایک مہینہ شروع ہوا، چاند دیکھا، مہینہ شروع ہوا، مہینہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسرے مہینے کا چاند نکلا، اب دوسرا مہینہ شروع ہوا، اس کے بعد تیسرے مہینے کا چاند نکلا اور تیسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ تین مہینے گزر جاتے تھے، محمد اور آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، کیسے کام چلتا تھا؟ کھجور کھاتے تھے، پانی پی کر کے گزارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کی طرف سے کچھ تحفے وغیرہ کا، ہدی وغیرہ کا انتظام کر دیا، کسی نے دودھ بھیج دیا، کسی نے اور کوئی کھانا بھیج دیا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اہل خانہ کا کام چلتا تھا۔ میرے بھائی، اس طرح زندگی گزاری گئی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عروہ جانتے ہیں نا، عروہ کون ہے؟ یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا ہیں؟ بہن کے بیٹے حضرت اسما، حضرت عائشہ دونوں سگی بہن ہیں۔ حضرت اسما کے بیٹے حضرت عروہ ہیں، عروہ بن زبیر، اسما کے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہا؟ آ کر کے ام المؤمنین کے پاس بیٹھے، آتے تھے، شاگرد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، رشتہ بھی ہے۔ ام المؤمنین بہت ساری حدیثیں ان کو بتلاتی تھیں حضرت عروہ کو۔ میرے بھائیوں، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہا 2 دن کبھی مسلسل ایسا نہیں ہوا کہ نرم آٹے کی بنی ہوئی روٹی سے محمد اور آل محمد کا پیٹ بھرا ہو۔ کبھی کھانے کو بھی ملا ہوگا تو 2 لقمے، 1 لقمہ مل گیا، بس ساری ٹیسٹ جس کو کرنا کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، 2 سے 3 دن مسلسل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نرم گیہوں کی نرم روٹی سے محمد کا پیٹ بھرا ہو، آل محمد کا پیٹ بھرا ہو۔ میرے بھائیو، یہ زہد کی حالت ہے۔ اچھا، آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، جنگل میں کٹیا میں چلے جاؤ اور روحانیت زندگی گزارو۔ نہیں، یہ مطلب نہیں، زہد کی بات ہو رہی، روحانیت کی بات نہیں ہو رہی۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے اتنی دلچسپی رکھو جتنے میں ہمارا اور آپ کا کام چل جائے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو بندگی جس کے لیے پیدا کیے گئے، کس لیے پیدا کی؟ عبادت کے لیے پیدا کی، کمانے کے لیے پیدا کیے گئے، دولت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے اور بینک بیلنس کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ کیا لے کر کے جاؤ گے کیا لے کر؟ اتنے لوگ مر گئے کورونا کے اندر، کتنے لوگوں کی موت ہو گئی، ابھی ہمارے پاس کوئی سروے بھی نہیں، شمار نہیں کہ اس وقت کتنے لوگ مر گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کتنے اچھے علماء، صلحاء، فضلاء، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین اور عام مومنین، کتنے لوگوں کی موت ہو گئی۔ صرف یہ سوچو کہ جانے والا کیا ساتھ میں لے کر کے گیا ہے، کیا لے کر کے گیا؟ دنیا کے پیچھے کتنا بھی بھاگتا رہا ہو، لے کر وہی گیا ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کیا ہے۔ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا لعنتی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں لعنتی ہیں الا ذکر اللہ۔ لعنت سے باہر کیا چیز ہے دنیا کے اندر؟ دنیا اور دنیا ما فیہا میں، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں میں لعنت سے باہر کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے لیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا ذکر اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے۔ اللہ کا ذکر، عبادت، بندگی، توبہ، استغفار، قرآن، نماز، دعائیں، دین، یہ پورا کیا ہے؟ یہ سب ذکر ہے۔ وما والا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محبت کرنے والا ہے۔ بس جو لوگ اللہ کا ذکر سے، اللہ کی عبادت و بندگی سے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے، وہ صرف اس دنیا کے اندر لعنت سے باہر ہے۔ او عالم او متعلم، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا، اللہ کے دین کا جاننے والا اور اللہ کے دین کی تعلیم دینے والا۔ ساری چیز جو لعنت سے باہر ہے وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس سے محبت کرنے والے، اس کو سیکھنے والے، اس کو سکھانے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے جڑا ہوا جو کام ہے، صرف اور صرف وہی اس دنیا کے اندر اللہ کی لعنت سے باہر ہے۔ بقیہ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ترمذی کی حسن درجے کی روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ میرے بھائی، آج ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہمارے پاس کتنی دولت ہے میرے بھائی، کتنی دولت ہے، کتنی خوشحالی۔ جو یہ سمجھتا ہوگا کہ میرے پاس تو بہت معمولی پونجی ہے، میں تو 1,00,000 2,00,000 4,00,000 کا مالک ہوں، بس میرے پاس اور کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، وہ بھی بہت زیادہ نعمتوں میں ہے، بہت زیادہ نعمتوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ساتھ ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ایک واقعہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ دوپہر کے وقت میں سخت چلچلاتی دھوپ، ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے، جو بھی عرب میں کھانا کھانے کا وقت ہوا کرتا تھا، سخت چلچلاتی دھوپ میں اور صحرا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے پریشان تھے. بھوک کے مارے پریشان، گھر کی عورتیں پریشان، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. گھر سے باہر نکلے یہاں وہاں چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. اتنے میں راستے میں دوپہری کے وقت میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی نظر آ گئے. ملاقات ہو گئی. پوچھا ابو بکر عمر آپ لوگ اس وقت کیوں باہر نکلے ہوئے ہیں؟ کیا کام، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اخرجنا الجوع، اے اللہ کے نبی ہمیں بھوک نے اس وقت گھر سے باہر نکالا ہوا ہے. یعنی باہر نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید کوئی انتظام کر دے تو روزی تو پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی، واللہ الذی لا الہ الا ہو ما اخرجنی الا ما اخرجکم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کے لیے تم باہر نکلے ہو. مجھے بھوک لگی ہے، کچھ ہے نہیں، کیا کھائیں، کیسے پیٹ بھریں، کیسے زندگی کیسے گزر بسر ہو. میرے بھائیوں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ دنیا کے سب سے اونچے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے ابو بکر عمر، یہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے اونچے مقام کے مالک دو شخصیتیں، اور امت کے نبی جو ساری کائنات میں سب سے اونچے ہیں، ان کی بات چل رہی. کیوں؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. بھوکے ہیں کوئی بات نہیں، بھوکے مر جائیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد لے کر کے جائیں گے. اللہ جنت عطا فرمائے گا. لیکن دولت میں کھیلیں گے، اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے میں مبتلا کر دے گا. میرے بھائیو، کیونکہ ہم نے مقصد کو ضائع کر دیا. اچھا خیر، باتیں چل رہی تھی. کیا ہوا؟ اس کے بعد تینوں نکلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تینوں نکلے. آگے گئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر گئے. انصاری مدینے ہی کے لوگ تھے، یہ تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. میرے بھائیوں، دروازے پر دستک دی. گھر کے اندر جو گھر کے مالک تھے موجود نہیں تھے. ان کی بیوی نے دروازہ کھولا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبین پر نظر پڑی، جیسے مارے خوشی کے مچل اٹھی. کہا اہلاً وسہلاً، تشریف لائیے. اس سے اچھا کیا موقع ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسوں کو میرا مہمان بنا دیا ہے. بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ انگور کی گچھے لے کر کے آئے، اس کو کھلایا. کھجور کے گچھے لے کر کے آئے، اس کو کھلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پلایا. تھوڑی دیر میں ان کے شوہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں مجھ سے زیادہ اچھے مہمان والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، آج سے اچھا مہمان، آج کے دن مجھ سے زیادہ اچھا مہمان والا کوئی بھی آدمی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فوراً یہ سب کھانے کے بعد، پھل کھانے کے بعد، میوے کھانے کے بعد گئے. بکریاں تھیں ان کے پاس، بکریوں میں سے ایک بکری گئے ذبح کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والحلوب، دیکھنا ذبح کرنے جا رہے ہو دیکھنا دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہیں کرنا. ایسی بکری لاؤ جو دودھ نہ دیتی. لے کر کے آئے، ذبح کیا، گوشت پکایا گیا، کھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صاحبین کو. اس کے بعد جب کھا کر کے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم بھوکے باہر نکلے تھے. یہ پیٹ خالی تھا، ہم تڑپ رہے تھے کیسے پیٹ بھرے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا. ہم نے پھل کھائے، ہم نے میوے کھائے، ہم نے انگور کے گچھے کھائے، کھجور کھائے اور گوشت کھایا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور بھی ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سبق ہے، پیغام ہے. میرے بھائیو، ہم نے گوشت کھا لیا، ہم نے انگور کھا لیا، کھجور کھا لیا. اللہ کے نبی نے آیت کریمہ پڑھی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور بھی ضرور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. تم نے کتنی ساری نعمتیں تمہیں دی گئی. میرے بھائی، کھجور، انگور اور گوشت، یہی تو تھا. اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ سوال کرے گا. آج موازنہ کر کے دیکھو کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو بہت معمولی سمجھتے ہوں گے، میرے بھائیوں، وہ کتنی ساری نعمتوں میں ہے، کتنی ساری نعمتوں میں وہ کھیل رہا ہے. انگور صبح شام، کھجوریں جب چاہے، گوشت تو صبح شام انسان کھاتا پیتا ہے. ہم تو اس کو شمار ہی نہیں کرتے. ناشکری کے سوا شکریہ کا لفظ زبان پر نہیں آتا. ساری توجہ دنیا کی طرف. میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. دنیا سے پورا تمہاری جو توجہ دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے نا، یہ پورا اہتمام، پوری فکر جو تمہاری دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ چھوڑ دو. دنیا کو ٹارگٹ مت بناؤ، دنیا کو ہدف مت بناؤ. یحبک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا.
وَازْهَدْ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ فِيمَا فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دو، اس کی لالچ کرنا چھوڑ دو، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب انسان کسی چیز سے امید لگائے رہتا ہے، مجھے اس سے ملے گا، مجھے اس سے مال ملے گا، مجھے اس سے یہ ملے گا، مجھے اس سے فائدہ ملے گا، اور آدمی اس کی لالچ میں لگا رہتا ہے، تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ میرا بھکاری ہے، میرے سہارے میں بیٹھا رہتا ہے، میں ہی سفارش کروں گا اس کا کام ہوگا، میں ہی مال دوں گا یہ کھانا کھائے گا وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زہد، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ محبت کرے گا۔ لوگوں کی دولت اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے توجہی کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، یہ کھجور کی گانٹھوں والی چٹائیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم پر اثر انداز ہو گئی تھی، اس کی نشانات اللہ کے نبی کے جسم مبارک پر پڑ گئے تھے، آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، رونا شروع کر دیا، کہا کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی، میں یہ سوچ کے روتا ہوں، یہ قیصر و کسریٰ جن کے پاس سونے اور چاندی کے انبار ہیں، جب یہ کفار ہیں، یہ دشمن دین ہیں، دشمن رب ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، توحید کے دشمن، یہ سب اللہ کے باغی ہیں، لیکن اتنی ساری دولت میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے مال میں، اتنے اسباب میں، اتنی دولت میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ساری دنیا میں سب سے اونچے مقام کے مالک ہیں، آپ کو ایک نرم چادر بھی میسر نہیں ہے، آپ کو ایک نرم بسترا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ سوچ کے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اللہ ان دنیا پرستوں کو دنیا دے دے اور ہم دینداروں کو اللہ آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے؟ یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دے گا۔ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ ان کے لیے دنیا ہو جائے، ہمارے لیے آخرت ہو جائے، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک روایت، دوسری روایت میں ہے ایسی حالت تھی، آپ کے جسم پر نشان پڑے ہوئے تھے، صحابی رسول نے رونا شروع کر دیا۔ جب پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ایک نرم بستر بنا دیں، ایک نرم بستر کا انتظام کریں، ایک چادر کا انتظام کر دیں۔ آپ جانتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ ہم نے کہا بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے سب باتیں چھوڑ دی گئی۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے کہا کہ بسترا اور اچھی چادر کا انتظام کر دیں، نرم رہے، آپ اس پر آرام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو الگ مسئلہ ہے، میں بھی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو سونا بنا دے گا، میں دعا کروں تو اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے گا میرے لیے، لیکن مجھے چاہیے نہیں، دنیا سے کیا لینا دینا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، منما مثلی ومثل الدنیا کراکب تحت شجرۃ استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میری اور اس دنیا کی مثال کیسی ہے؟ میری اور اس دنیا کی مثال صرف ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت دھوپ میں سفر کر رہا ہو، چلچلاتی دھوپ میں چل رہا ہو اور اس کے بعد تھک کے چور ہو گیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں رک کر کے آرام کر لے، اور اس کے بعد جیسے تھوڑی سی راحت اس کو ملے اٹھے اور منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ جو 10 منٹ 5 منٹ آرام کیا ہے نا سائے میں، بس میری اور دنیوی زندگی کی مثال اتنی ہی ہے۔ منزل میری آخرت ہے، یہ سایہ میری منزل نہیں ہے، یہ درخت میری منزل نہیں ہے، یہ آرام میری منزل نہیں۔ میرے بھائی، آج ہم کتنی دولت میں بات ختم کر رہا ہوں میں، کتنی دولت میں، کتنی کشادگی اور فریمانی میں ہے، کتنی فراوانی ہے میرے بھائیوں، اور ساتھ ساتھ جب دولت کی کشادگی ہوتی ہے نا تو یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ آج مال کتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، حرام حلال جائز ناجائز، 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر 10 جیسے بھی ہو، بس مال آنا چاہیے، خوشحال زندگی گزارنی ہے، اچھا سے اچھا گھر ہونا چاہیے، کسی بھی نمبر سے آئے کیا فرق پڑتا ہے، حلال و حرام اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا، لا يبال المرء من اين اخذ المال هل اخذه من حلال ام اخذه من حرام، ایک دور آئے گا میری امت کے اوپر جب لوگ اس کی پرواہ چھوڑ دیں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے، اس کی پرواہ چھوڑ دیں گے، صرف کس بات کی پرواہ کریں گے؟ مال آنا چاہیے، مال آئے، کمائی ہو، بیلنس بنے، اس کی پرواہ کریں گے۔ حالات کیسے بدلتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اور جب مال آتا فتنے بہت سارے بڑھ جاتے ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا معلوم آپ کو؟ فضول خرچی، بیجا خرچ کرنا، اور جتنا بیجا خرچ کرنا اتنا ہی اللہ کے دین پر خرچ کرنے سے کترانا۔
یہ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا، کیونکہ ہم پیدا کیے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کے راستے میں جتنے بھی راستے، یہ مسجدیں ہیں، یہ مدرسے ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ تعلیم ہے، یہ دعوت، سب میں دل کھول کر کے خرچ کرنا، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہ مال جب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائی کتنی فضول خرچی ہوتی۔ آج کورونا کے حالات پچھلے 2 سال سے جس سے بات کرو دین کے بارے میں، مسجد کی توسیع کرنی ہے، مدرسے میں پیسہ خرچ کرو، یتیموں کو دو، کتابوں کے لیے، کہتے بہت حالت خراب ہے۔ لیکن اسی مسلمان کی جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو وہ حالت خراب دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی شادیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، شادیاں اسی شان و شوکت کے ساتھ، وہی فضول خرچی، لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ایک شادی بتاؤ، عہد رسالت کی، عہد صحابہ کی ایک شادی بتاؤ جس شادی کے اندر آج کے کرنسی کے مطابق 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہو، پوری سیرت میں، صحابہ اور اللہ کے نبی کی سیرت میں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی دولت والا نہیں تھا، میرے ایسے دولت مند بھی تھے جن کے گٹھر سونے کے تاروں سے باندھے جاتے تھے، لیکن ایک اصول ہے، ضابطہ ہے اسلام کا، دین کا۔ میرے بھائیو، ہم دولت کو دنیا میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے موبائل صبح شام چینج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نیا ماڈل آیا فوراً چینج کرو، 1 مہینہ ہوا 2 مہینہ ہوا کوئی بات نہیں، نیا ماڈل آیا چینج کرو، ڈیفرنس دے کر کے نیا موبائل لے کر کے آؤ۔ گاڑی چینج کرو، فرنیچر ہر سال چینج کرو، گھر کا رینوویشن ہر سال کرو، لاکھ روپے خرچ کرو۔ میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، صحیح ہے یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر خرچ کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہی نا، دنیا کو ہم نے ہدف بنا لیا ہے، دنیا کو ہم نے ٹارگٹ بنا۔ کب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے؟ جب تمنا کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا، جب وقت نکل چکا ہوگا، تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فَأَصَّدَّقَ، میرے بھائی آدمی تمنا کرے گا کاش میری زندگی لمبی ہو جاتی تو میں اللہ کے راستے میں دیتا، خرچ کرتا، مسجدیں بنواتا، مدرسے بنواتا، دولت اپنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے، اس کے ذریعے سے تم آخرت کی جستجو کرو۔ دنیا کو اپنے دین میں خرچ کرو، دولت کو اپنی دین کے لیے خرچ کرو، اپنے مال کو اللہ کی گھروں کے لیے خرچ کرو، اللہ کی دین کی دعوت اور تعلیم کے لیے خرچ کرو۔ ہمارے پاس دولت ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج اتنے لوگ کفریہ کام میں، شرک کے کام میں، بدعات کے کام میں، مزارات میں، قبروں پر ولیوں پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کو جہنم کے راستے سے نکالنے کی ذمہ داری کیا ہماری نہیں بنتی ہے؟ کب خرچ کریں گے ہم؟ دنیا کے پیچھے اتنا ہم بھاگتے ہیں کہ اپنی صبح شام اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کشادگی دی ہے، مینٹین کریں، آپ فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ کے دین کا جو حصہ آپ کے مال میں بنتا ہے اسے نکالو۔ اصل مال تمہارا یہ نہیں ہے جو تم دنیا میں خرچ کرتے ہو، اصل مال تمہارا وہ ہے جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آخری بات، یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کا بچہ عجیب ہے، عجیب ہے آدم کا بچہ، یعنی ہم لوگ آدمی، بڑا عجیب ہے اس کا مسئلہ، یہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا بیلنس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبکہ حقیقت میں اس کا مال کیا ہے؟ آپ نے وَلَيْسَ مِن مَالِهِ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَى وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَى وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، جبکہ حقیقت میں مال اس کا حقیقت میں وہی ہے جو اس نے کھا لیا، کھایا، زندگی جینے کے لیے کھایا پیا، پیٹ میں گیا اس کے۔ وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَى، اور جو کچھ اس نے پہننا تھا پہنا، کپڑا پرانا ہوا نیا سلایا، پھر پہنا، پھر پرانا ہو گیا نیا سلایا، جو کھایا وہ اس کا مال تھا، جو پہن لیا وہ اس کا مال تھا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، دین کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کی بندگی کے لیے لگا دیا، اللہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے، توسیع کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، ایتام اور فقراء اور مساکین کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر، جو کچھ اس نے خرچ کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مال ہے۔ ورنہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وما سواہ، یہ جملہ یاد رکھیں، وما سواہ فہو تارک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے سوا، ان تین کے سوا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب چھوڑ کے جانے والا ہے اور وہ اسے نہیں ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال میں بات لمبی کر گیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں زہد کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، یہ بھی مت سمجھو کہ یہ پیغام، اس میں یہ مت سمجھو یہ پیغام کہ یہ فقیری کا راستہ ہے، محتاجگی کا راستہ ہے، نہیں، یہ بہت غلط فہمی ہے، یہ بالکل غلط فہمی، یہ باتیں بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم فقیر کے راستہ بتا رہے ہیں۔ یہاں اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ زہد۔ زہد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دنیا یہ فانی ہے، آخرت یہ باقی ہے، باقی کے لیے فانی کو آگے مت بڑھاؤ، باقی کے لیے فانی کو چھوڑو یا فانی کو پیچھے کرو، اب باقی کو آگے کرو، یہ ہے اصل میں زہد کا مقصد۔
سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا کیا ایک آدمی دولت مند ہونے کے باوجود بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ دولت مند ہو، اغنى الناس، سب سے دولت مند آدمی ہو، کیا بہت زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی وہ زاہد ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے اس کی لالچ نہ کرتا ہو، اور جو اس کے پاس ہے اسے جانے سے اس کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ زاہد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیغام ہے کہ نہیں پیغام ہے کہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا جائے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور نہ آئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے آخرت چاہیے میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ تو دولت مند ہونے کے باوجود زاہد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور کمزور ہونے کے باوجود بھی دنیا پرست ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لالچ، دولت مند ہونے کے باوجود اور لالچ، تو پھر یہ دنیا پرستی ذاہد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ شبہ ختم ہو جائے کہ یہ فقیری کا راستہ ہے، نہیں، فقیری کا راستہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے، من کان ہمہ ہم الآخرہ، جس کی فکر آخرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مالداری اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اور اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے، اور دنیا جو اللہ نے لکھی ہے اس کو ملنے کی، وہ تو ذلیل ہو کر کے آئے گی اس کے پاس، وہ تو ذلیل ہو کر کے اس کے پاس آئے گی۔ لیکن جس کا مقصد دنیا ہوتا ہے اس کی فقیری اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا نا تو فقیری ختم نہیں ہوگی دنیا، اور لالچ، اور کیونکہ فقیری یہاں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ تتر بتر کر دے گا، اس کو کبھی راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا فیصلہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زہد کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو بنانے کی، دنیا بگڑ جائے کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی پرماننٹ اکاؤنٹ ہے، یہی فائنل ہے جو ملے گا کل قیامت کے دن۔ یہاں کتنا بھی معیاری جی کے گئے ہوں یا کتنا بھی لوور لائف جی کر کے گئے ہوں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔